الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین رحمۃ اللہ اجمعین سے لے کر اب تک جو جس چیز کو منع کرے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، 40 سال تک صادق اور امین۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بت پرستی سے، جتنے بھی احکامات ہیں دشمنی کس حد تک چلی گئی۔ حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو منع کیا، کیا دشمنیاں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا ستائے گئے۔ تو آج بھی والدین جو نیک ہیں یا نیکی کی سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو تو برا لگ جائے گا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن یاد آتی ہیں 10 باتیں، پھر ایک بات کرتے ہیں کیونکہ پھر بیان رہ جائے گا۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو برائی سے منع کیا تو کہنے لگے کہ اپنی زندگی میں تو خوب عیش کیا، جب ہماری باری آئی تو پھر ہمیں منع کر رہے ہیں۔ ڈرگس کا منع کیا جائے، ڈرگس میں گھس کر دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ ویڈیو گیم کا منع، ایک دل کی ایک معاملات ہے، جنگ کے معاملات ہیں، نفس اور روح کا معاملہ ہے۔ اس میں کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، یا یہ جو بیان ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے سر میں تیل کی مالش کرو، پیر دبانے سے آپ کو 100 محل ملیں گے، لمبی لمبی چھوڑنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جو نہیں کرنا ہے اس پہ دماغ راضی نہیں ہوتا۔ دماغ راضی ان کا ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ والا بنانا ہے تو سب سے پہلے وقت کے کسی اللہ والے یا بزرگان دینی سمجھاتے ہیں، خدام ان سے جوڑ دیتے ہیں، مناسبت ہو تو اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کا ارادہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، تو آہستہ آہستہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ والا بن جاتا ہے تو پھر کباب کو تو آپ چھپا سکتے ہیں، کباب کی خوشبو کو تو نہیں چھپا سکتے۔ تو اسی طرح اللہ والا کتنا بھی اپنے کو چھپائے لیکن اس کی خوشبو تو چھپ نہیں سکتی۔ لیکن یہ چشمہ جو ہے نا، یہ پیلے رنگ کا ہے۔ ایک صاحب جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ بالکل میں مرنے کے نزدیک پہنچ چکا ہوں، بچے کو اس طرف کر دیجیے گا ہمارا طیب صاحب، کہ میں مرنے والا ہوں۔ اتنی گہری پیلا رنگ ہے کہ ہر چیز پیلی ہے، اب تو میں مرنے والا ہوں، اس ہائی لیول کا پیلیا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب اپنا چشمہ پیلا ہے اس کو پہلے اتار دیں، پھر آپ دیکھیں کیا اتار کے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کہا ٹھیک بیماری کی بات نہیں، آپ نے پیلا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دشمنی کی ان کو چشمہ لگا تھا بدگمانی کا، حتیٰ کہ شیطان کو بھی بدگمانی کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ لڑ گیا نا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تکبر، بڑائی، اکڑ، بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، تو یہ اکڑ گیا، لڑ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اکڑ ایسی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا راستہ، جنت سے دور ہونے کا راستہ ہے اکڑ، تکبر، اطاعت نہ کرنا۔ میری آخری سانس تک اسی کی محنت ہوگی اور قیامت تک کے مسلمانوں پر اسی کی محنت ہوگی۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو شراب پینے کے وسوسے نہیں آئیں گے، جو نہیں پیتا اس کو وسوسے آئیں گے۔ ایک آدمی گندگی فلم میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو فلم کے وسوسے کہاں آئیں گے؟ اسی طرح کفر کے وسوسے مسلمان کو آئیں گے، کافر کو نہیں آئیں گے۔ ماں باپ کے نافرمان کو وسوسے نہیں آئیں گے، اس نافرمان کو احساس نہیں ہوگا کیا کیا سزائیں ہیں، لیکن جو ماں باپ کو خوش کرتا ہے اس کو وسوسے آئیں گے۔ یہ کیا بات ہے، سب کے سامنے ڈانٹ دیا، یہ ہماری بھی کوئی عزت ہے؟ میری کیا عزت ہے جبکہ قرآن پاک سامنے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت والا تو وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، اور ہمارے ماں باپ نہیں ہے نا، تو جب بھی بیان ہوتا ہے بس حق ادا کر کوئی نہیں سکتا لیکن خدمت نہیں کی غم ہوتا ہے۔
جن کے ہیں ان کو زیادہ تر کو قدر نہیں ہوتی، اس لیے فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس وقت ایک بالغ ہے اور وہ کہے کہ مجھے ٹخنا چھپانے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی پکڑو گی کیوں پتہ نہیں کیا؟ ابھی آدمی کوشش کرتا ہے سڑک کو بھی دیکھنا ہے، غرفہ کے فرش کو بھی دیکھنا ہے، تو آدمی جا رہا ہے تو اچھے خاصے کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، حرام کام۔ ہر وقت ایک طالب علم کے ساتھ ایک استاذ رہے گا جو اس کو کہتا رہے کہ آپ ٹخنا کھولو، ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام ہے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو۔ جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں جس کو مل جائیں تو اس کے اندھیرے بھی اجالے میں ہو جاتے ہیں۔ جو جملہ مبارک ہے وہ ہے اتباع سنت اور رضا شیخ۔ لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے جیسے ابھی مجمع ہے، سمجھ جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے تشریح کی، لیکن کیونکہ لائیو بیان ہوتا ہے تو کسی کے دل میں یہ آ جائے بس صرف سنت، تو فرمایا سنت کے اندر اتباع شریعت خود آ جاتی ہے، لیکن اب یہ کہا کرو اتباع شریعت و سنت اور رضا شیخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نعمان 2 سال اپنے اس شیخ کے ساتھ نہ رہتا، نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ابھی 3 علماء آئے تھے تو میں نے کہا بھائی بیعت فرض نہیں ہے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہاں آپ کو اگر مناسبت ہے اصلاح شروع کرا دیں، پھر آپ کی مرضی ہے کہ جیسے آپ حکم کریں۔ میں نے کہا اس میں ہمارا حکم نہیں چلتا بھائی، اور اسلام میں بھی ہمارا حکم نہیں چلتا۔ ہمارا کیا حکم چلے گا بھائی؟ قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہے، عمل کرے گا کامیاب ہے۔ استاذ وہی ہے، درجہ وہی ہے، سابیہ ہے درجہ، استاذ وہی ہے، کتابیں وہی ہیں، 5 استاذ ہیں وہی ہیں، ہر ایک کا گھنٹہ 45 منٹ کا ہے، پھر ایک فیل ہو رہا ہے، ایک مقبول آ رہا ہے، ایک پورے پاکستان کے اندر پوزیشن لے رہا ہے۔ تو استاذ کی غلطی کیا ہے، مدرسے کی غلطی کیا ہے، کتابوں کی غلطی کیا ہے، پڑھانے کی غلطی کیا ہے؟ ایک ہی درسگاہ کے اندر ایک ٹاپ کر رہا ہے، ایک فیل ہو رہا ہے، مطلب ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو آج اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، آج دل کا یہ تقاضا ہو رہا ہے جو سنت پر کچھ چیزیں جمع کی ہیں اس کے بارے میں عرض کر لوں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ پورا نہیں کر سکوں گا، 58 صفحات ہیں الحمدللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے سلسلے میں وصول اللہ کی محبت ملنا جلدی ہو جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں وصول اللہ جلدی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وجہ یہ کہ اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے، اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستوں اور بزرگوں سنتوں کی بارش کر دو، گناہوں کا، بدعات کا، شرک کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا۔ ابھی بارش کا موسم آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے درخت اجلے، سڑکیں صاف ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہمارے اوپر کچرا گناہوں کا آیا ہوا ہے، سنت کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل کی سڑک صاف ہو جائے گی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے نہانے کا شوق ہے اور بارش بھی آئی ہوئی ہے، اور چیخیں مار رہا ہے کہ میں بھیگ نہیں رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پہلے چھتری تو ہٹاؤ تب بھیگو گے نا۔ تو پیارے شیخ فرماتے تھے ہم نے گناہوں کی چھتری لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ منٹ ہمارے پاس ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ احمد تو چھلکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی۔ خود رائی، اپنی عقل سے چلنا، سب غلط ہے، ہم اکیلے صحیح ہیں، یہ تکبر کا شروع ہو گیا۔ وہاں منصور صاحب شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ جونسبرگ میں شیخ الحدیث ہے، فرماتے ہیں خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ فرمایا یہ سالک نہ جانے مولا کے عشق میں کتنا اونچے جاتے اگر زندگی کے ہر موڑ پر اپنے شیخ سے مشورہ کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشورے کا فرما رہے ہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں مشورہ تو کیجئے لیکن پھر فیصلہ آپ کیجئے اللہ پر توکل کر کے۔ ہم مشورے کے بغیر رہیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ تو آیت مبارکہ جو پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول
رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے. میں نے حضرت والا سے پوچھا تھا یہ 1992 میں 92 میں کہ حضرت یہ جو آپ سے 2-3 مرتبہ قرآن پاک کی آیت سنی ہے تو یہ مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ آگے پڑھو کیا لکھا ہے. کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں. نام لیتے یہ نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. یہ نمونہ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے گا. تو کیا آپ سے عرض کروں، حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. میں تو صرف 4-5 باتیں بتاتا ہوں. حرام خور حیا نہیں، اس لیے حرام خوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے. ماں باپ کا ناف ستانے والا حیا نہیں ہے. فلم وغیرہ حیا نہیں ہے. دھوکہ حیا نہیں ہے. لائن لگتی چلی جائے گی. اور دوسری حدیث پاک حیا نہیں ہے تو جو چاہے کریں، اور جو چاہے کرے گا کیا مفہوم ہو گیا؟ مطلب یہ جناب تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جہاں تک پہنچائے بھائی. ابھی عید پر ایک آدمی کپڑے دے رہا ہے کہ مجھے یہ ناپ ہے اور آپ مجھے جو ہے نا وہ کرتا بنا دیجئے. وہ آیا 26 شب میں تو دیکھا کہ کرتا جو ہے نا اتنا لمبا آگے تک نکلا ہوا ہے آستین. کہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کہا آئیے میں ایماندار، میں کپڑا آپ کا تھا میں نے آستین بنا دی. بھائی آپ کو نمونہ کیوں دیا تھا؟ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، عید کی رات لے جانا. عید کی رات لینے گئے تو شارٹ سلیو کی ہوئی ہے. بھائی یہ کیوں؟ کہا عید گرمی میں نے آپ کا کرتا ایئر کنڈیشن بنایا ہے. اگر گڑبڑ والا ہوگا تو کیا چیخے گا، اور گڑبڑ والا نہیں ہوگا انا للہ پڑے گا، کیوں لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو اللہ نے نمونہ بھیج دیا نا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. آج ہم سر سے لے کر پیر تک ان یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں، جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے. اب ان کی اللہ معاف فرمائے نقل کی فکر کرتے ہیں. نقل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. بہترین نمونہ ہے نا. اللہ اللہ. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. کثرت سے ذکر کرنے کے بارے میں مختلف بیانات ملا کے 5.5 گھنٹے کا بیان ہے کہ کثرت ذکر سے کیا مراد ہے. میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس میں زیادہ ملفوظات جمع ہے 5.5 گھنٹے میں. تو فرمایا کہ ہر بات میں اتباع کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اتباع کرنی ہے. فرمایا کہ مختصر ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو 24 گھنٹے تقویٰ سے رہتا ہے. 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور سنت پہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ گناہ کر رہا ہے. یہ مبارک تو ہے لیکن آگے کیا معاملہ؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. گناہ کر رہے ہیں تو ذکر نہیں کریں گے، صاحب ذکر کا فائدہ نہیں ہے. نور چلا جائے گا. نور تو چلا جائے گا، توبہ کی برکت سے دوبارہ آ جائے گا. لیکن ہم اس کا مطلب چھوڑنے کی چیز تو گناہ ہے. گناہ نہیں چھوڑے، اللہ کو چھوڑ دیا نعوذ باللہ کے بھی نماز کا فائدہ نہیں ہے. حج کر کے گناہ میں گزر گئے، حج کیوں کریں؟ اور رمضان شریف کے بعد گناہ کر لیے. اتنی ایسی بات ہے کیا عرض کروں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا رمضان کے فضائل میں بڑی کتاب ہے، اس میں فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بد دعا لے کر آئے، اللہ نے بد دعا بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اور حضرت مجدد کے پاس یہ لکھا ہوا ہلاکت بربادی اور رسوائی اس کے لیے جسے رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائیں. پھر لکھا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو تو پتہ ہے نا ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن وہ رسوائی ایسی ہوگی کہ وہ سفارشیں کرائیں گے کہ اللہ سے کہہ کر ہمارا حساب کتاب کر کے ہمیں دوزخ میں بھیج دیں. اب میرے سوال اپنے آپ سے ہے کہ اب تک جتنے رمضان گزرے اور یہ رمضان گزرا میں نے مغفرت کرائی، پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں؟ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. اگرچہ وہ انعامات جو خاص ہیں لیکن وہ نور تو واپس آ جائے گا توبہ کی برکت سے. اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء و سورہ احزاب میں 21 نمبر آیت، اور یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 80. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. زیادہ ہے میں مختصر جو ہے نا عرض کروں گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے جناب. اور اس آیت مبارکہ پر بہت مضمون طویل ہے. کل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. ہماری بہو بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں سن رہی ہیں. اطاعت ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، بیان کرنے والا ہو یا بیان سننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کو. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. فاتبعونی، پیدائش سے لے کر مرنے تک کا طریقہ اس میں آ گیا، مرنے تک کا طریقہ آ گیا اس کے اندر. فاتبعونی، صبر میں، شکر میں، امانت میں، دیانت میں، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن جائیں. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، اتنی اتباع ہو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر مسکرائیں اور فرمائے میرا امتی آ رہا ہے. فنا تو اتنا ہو جاؤں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذات عالی میں جو ہمیں دیکھے آپ کا دیوانہ بن جائے. جیسے رشوت کے معاملات ہیں، چوری کے معاملات ہیں. رمضان سے پہلے کی بات ہے، والدہ کا 3 لاکھ کا زیور چرایا حافظ قرآن صاحب نے، 30 یا 40 میں بیچ دیا اور دوستوں پر خرچہ کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں دوزخ کے راستے پر لے جا رہا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، منع ہے تو اچھا نہیں لگتا، منع ہے. دیکھیں نا، نوریاں بر نوریاں جازبن، ناریاں بر ناریاں جازبن. نور کو کھینچے گا اور نار آگ کو کھینچے گی. یہ دوزخ کا راستہ آگ کا راستہ ہے. آپ املی کے پتے کو چکھیں، حضرت والا فرماتے تھے آپ کو املی کی مٹھاس ملے گی. ابھی املی آئی نہیں ہے. دوزخ کے معاملات ایسے ہیں کہ ابھی دل بسم ہو جاتا ہے، گندے خیالات سے دل بسم ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارا ظاہر باطن، ہماری خلوت جلوت، نیک ماحول میں ہم کیسے ہیں، دوسرے ماحول میں کیسے ہیں. پھر اتباع سنت کو دیکھ لیں ہم. فتبعونی، پیارے شیخ فرماتے تھے پورا دین اس میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہر بات. آپ نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے جیسے بن جاؤ، میری اتباع کرو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہیں فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، بس ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. والذین معہ، یہ معہ جو ہے نا، اس میں تقریباً 12 صفات ہیں شیخ اللہ رب العجم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے فیضان سے کیا ہوا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس میں اس آیت پر حضرت بار بار سمجھاتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے تھے. ہم لوگ گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو ستانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم جھوٹ، حرام، گناہ کبیرہ، حرام گناہ کبیرہ اور بدبو ایسی، حدیث پاک کا مفہوم کے فرشتے دور چلے جائیں. ہاں بچ تو گئے، تو عادت تباہی کر دے گی. اس لیے اس کا اصلاح فرض ہے. ہر عمل ہمارا اخلاص ہے یا نہیں. ابھی رمضان، ابھی فجر کے بعد تقریباً 1.5 مہینے سے اس پر بیان ہوا تکبر، حب جاہ، ریا، حسد، اور آج قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں تھوڑا بہت بیان ہوا. جناب ترجمہ ہے، پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہیں گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. احادیث مبارکہ ابھی بہت سی آیتیں اور بھی ہیں بھائی، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں، تو طویل بیان نہ ہو جائے تو میں نے مختصر کر دیا اس کو. اور آج کل عشاء کے بعد بھی سنتوں پر بیان ہو رہا ہے الحمدللہ. حدیث شریف ہے، من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت والا فرماتے تھے سنت مری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مقام نزول فرما کر تاکہ دل میں اتر جائے. زندہ ہم ہوتے ہیں سنت پر عمل کرنے سے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مجھے غم ہوتا ہے اپنے علماء دوستوں پر جب وہ کہتے ہیں کہ سنت کی دعائیں جو ہیں فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، سنت موقدہ تو ہے نہیں، مستحب ہے، تو مستحب پر عمل نہ کریں گے تو گناہ تھوڑی ملے گا. فرمایا کاش ان کے دل میں یہ آئے، کس زبان مبارک سے یہ نکلے جملے مبارک. اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا.
اور پیارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہیں، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم ترجمان اکابر شیخ الحدیث 2 سال پہلے تشریف لائے تھے نا جب، تو فرمایا تھا مستحب کا مطلب ہے عمل نہ کرو. ارے ہم تو ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو مباح پر بھی عمل کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں مجھے کس نے بتایا تھا، لیکن میں نے سنا ایک بزرگ کا کوئی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے میں بزرگ تو نہیں ہوں، بزرگوں کی جوتیوں کی زیارت میں نے کی ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے جو مغلیہ بادشاہ شہزادوں کو عزت ملتی تھی نا، حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کو وہ عزت ملتی تھی. اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے دکان والے کہ حضرت شاہ ولی اللہ آ رہے ہیں، ان کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کے پوتے آ رہے ہیں. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیت ہوئے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، جو عالم نہیں تھے. یہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے سر پر رکھ کر چلتے تھے، اور جگہ نہیں ہوتی تھی جوتوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور جوتے سر کے نیچے رکھتے تھے اور گھوڑے کا کھڑیرا کرتے تھے. مٹنا آج ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جو اللہ کی مانے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، یہ صحیح ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ، جیسے مفتی نعیم صاحب کے اس بات کو تو قطع نہیں کتنی دفعہ الحمدللہ بیان کیا ہے. فلم اسٹار اس کی نقل، محبت ہے جبھی نا، ابھی آگے آئے گا کہ محبت ہوتی ہے حرام محبت میں اس کی اتباع کرتا ہے. بیوی سے حلال محبت، ماں باپ سے حلال محبت کا تقاضا عمل. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ قرآن پاک پر یقین کھربوں گنا، احادیث مبارکہ پر کھربوں گنا، میں اپنی بات کرتا ہوں لیکن میری زبان پر ہے. ایک بالش نیچے جب اترے گا نا معاملہ تب عمل ہوگا. محبت تو کہتے ہیں سبھی، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے، اڑانے تو داڑھی رکھ لی، یہ کر لیا، ارے جیب میں ہاتھ ڈال کے ان کو پتہ ہی نہیں کتنا پکڑ کا خطرہ ہے. آج پیسے نہیں ہے شلوار کے بڑا کرنے کے، لے میرے طرف سے لے لے. کیسا تو لگتا ہے، کیسا لگتا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے ہم کیسا لگتا ہے. تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں ووٹ کی. بدتمیزی نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے ہم. تو فرمایا سنت کی دعائیں یہ ہم نہ کریں. یہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن شیطان کا ماحول کیسا تھا. ابھی اس وقت جیکب آباد میں ڈگری کتنا گرمی ہے، اے سی میں جا رہے ہیں. اسی طرح ماحول پر پڑھو لاہور. اللہ ہم کو مٹا سکے زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ خود ہم سے، ہم زمانے سے نہیں. تو مفتی نعیم صاحب نے یہ فٹ بالر، کرکٹر اسٹار جناب فلانا اسٹار، آج سے 10 سال پہلے بیٹسمین کون تھا، اس کا اسکور جس نے توڑ دیا وہ گیا ٹھڈے لائن. فلم ایکٹر مشہور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا برتن مانجتے ہوئے، پوچھا لگاتے ہوئے، کون ہے اب کون ہیرو ہے، کون ہیروئن ہے. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کون اسٹارز اصل کون ہے، اصحابی کا نجوم بے اہی مقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اقتداء کرو گے، تقلید کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے اسٹارز. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیسا معاملہ تھا عمل کا. اور ہم آج یہ بہانے کرتے ہیں، یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جناب جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حدیث شریف مشکات صفحہ 186. میں تم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے. اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اللہ کے رسول کی سنت یعنی حدیث پاک. بھائی زبان کے 20 گنا جو بیان ہوتے ہیں وہ حدیث مبارکہ سے تو پتہ ہے، قرآن پاک سے تو سارا معاملہ ہے. سورہ احزاب میں کیا کیا نعمت نہیں ہے جو ابھی 2 دن بیان ہوا اس بات پر کہ کسی کو آر مت دلاؤ، کسی کے عیب مت جتلاؤ. اور جو بھی بدلتے ہیں نا مخلوق کا خوف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، میری ماں مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے اور مختصر ہو. اور اسی تشریح میں لکھا ہے کہ مختصر نصیحت جلدی اثر کر جاتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، جو مخلوق کے خوف سے اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیں گے، اور جو اللہ کے ڈر سے مخلوق کو ناراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے. جتنے گناہ ہوتے ہیں نا اس کا نام 6 صفات ہیں حضرت والا کے جب تک بیان نہیں ہوئے. اس کی ہیڈنگ کیا، لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے مدرسے کے اندر سختیاں ہوتی ہیں، ٹائمنگ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہم اس ماحول میں رہے، پھر ہمارے پر رنگ نہیں چڑھا، ہم لوگ بدل گئے.
اور پھر ڈنڈے کے زور پر عمل ہوا، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں فائدہ کیا ملا؟ اس میں اپنے نفس کو خوش کیا نا. کوئی بھی بات ہے، فلم ہے، ویڈیو گیم ہے، کپڑے ہیں، جو بھی چیز ہے، اس میں فائدہ کیا ملا؟ بہت غور کی بات ہے یہ کہ بہترین پیارا طالب علم وہ ہے، ایک دفعہ کہہ دیا خلاص. ایک ابھی والدین کی بات، استاذ کی بات کروں گا، آگے بات نہیں کروں گا کہ ہر ایک کا شیخ تھوڑی ہوتا ہے. کہ والدین کے خوف سے اطاعت کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن محبت ایسی ہو، ایسا عمل ہو کہ والدین کے دل سے ایک ہے دعا کا کہنا، ایک ہے دعا کا کرنا، ایک ہے دل سے دعا کا نکلنا. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن کو استاد سے محبت نہیں، اس کو استاد کے پڑھانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، چاہے وفاق میں نمبر 1 لے لے، وہ پورے پاکستان میں نہیں، پورے دنیا میں نمبر 1 لے لے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی بات دل میں اترتی ہے. حضرت نے ایک بیان کیا تھا مدرسے میں سن رہا تھا، میں نے جلدی روک لیا، میں نے کہا اس کو لکھ کر مجھے دیں. فرمایا استاذ کی محبت، اپنے استاذ کو اللہ والا سمجھو. جس کے عیب ہم دیکھنا چاہیں گے نا، مفتی اعظم کی بھی عیب نکال لیں گے، یہ ایسا بدگمانی کا مرض ہے. لیکن استاذ کی محبت اللہ سے مانگو، اللہ والا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں مقام نبوت سے نزول، تاکہ مجھے جیسے نالائق کو حیا ہے کہ میں نے کبھی اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا. اے اللہ، ان کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے. اب اپنے استاذ کو اللہ والے سمجھیں تو نا، استانیوں کو اللہ والی سمجھیں تو نا. اب میں تو ان کے انداز ہی اچھا نہیں لگتا. کیا کرے، مجبوری ہے. کون سی مجبوری ہے یار؟ اتنا اس معاملے میں حضرت مجدد کی بھی نصیحت ہے استاذ کے معاملے میں کہ استاذ کا دل مٹھی میں رکھو، اور جب محبت ہوگی، اور مراد نبوت، دعائے نبوت اللہ والے کی محبت ہے. اللہ جی ان اعمال کی محبت عطا فرما جس سے آپ کی محبت ملتی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی پہلے اللہ کی محبت، آخر میں اعمال کی محبت، یہ بیچ میں اللہ والوں کی محبت کیوں؟ فرمایا یہ گم ایلفی کا کام کرتی ہے، دونوں کو ملا دیتی ہے آپس میں. فرمایا استاذ کی محبت مانگو اللہ سے، اللہ میرے دل میں میرے سب اساتذہ کی محبت عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حرف سکھایا نا، وہ ہمارے آقا، ہم اس کے غلام. میں نالائق کس چیز کا غلام ہوں؟ غیبت میں آگے آگے، نقل میں آگے آگے، کس چیز کا غلام ہوں؟ جب استاذ کی محبت ہوگی، ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی، اور دل میں جو اترے گی تو جناب دل تو خون بناتا ہے، اور اس میں جب انوارات کی بارش ہوگی تو آنکھ، وہ حدیث پاک سمجھ میں آ جائے گی جو طویل دعا ہے مناجات مقبول میں ہے، دائیں نور بائیں نور اوپر نور. اب جیسے پہلے میرا بیٹا ہے مفتی فرحان میاں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کے استاذ تھے ان سے ملاقات کریں، دور ہیں، وہاں کوئٹہ میں ہے یا افغانستان پہنچ گئے ہیں، آپ میسج بھیجو دعا کا. فون کرتے ہو فون کرو، ان سے دعائیں لو آپ. اور موجودہ جو آپ کے استاذ ہیں جیسے مفتی نعیم صاحب ہیں، ان کا غلام بن کر رہنا آپ، چاہے کتنا بھی آپ آگے بڑھ جاؤ، ان کی برکت سے آپ بنے. اور بھی جو استاذ ہیں، حضرت چلے اللہ کے پاس چلے گئے، شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالرشید نام ہے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا، ان کے احسانات گنے. میں صاف سامنے بات کرتا ہوں کہ ان اپنے اور باقی اس اساتذہ وہ جن کی بہت تعریف کرتے ہیں، مولانا حنیف صاحب نا، حنیف پورا نام کیا، وہاں حنیف صاحب جو وراثت میں پتہ نہیں کتنا اللہ نے ان کو نعمت دی تھی. ان کا انداز بھی ایسے مزاحیہ ہوتا ہے، تبھی میں نہیں بتاؤں گا جو انہوں نے مزاح کیا تھا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا. یہ ہم کنجوس اس معاملے میں، اللہ معاف فرمائے. جناب سبحان اللہ، جناب حدیث شریف صحیح بخاری شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بات آ گئی نا پھر محبوب کی. جب محبت ہوگی تو اتباع میں کیسے دیر لگ سکتی ہے؟ ہر بات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ ہاتھ پہلے پوچھتے تھے، دھوتے تھے، بسم اللہ، پلیٹ صاف کرنا، برتن پلیٹ صاف کرنا، بعد میں کی دعا پڑھنا، دسترخوان سمیٹنا. فوراً ہر بات میں اس کو یاد آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے، مسنون عمل ہے یہ. آیت الکرسی ایک بار مسنون عمل ہے، تینوں کل ایک ایک بار مسنون عمل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ مبارک میں دم کر کے
جہاں تک لکھا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے. ویڈیو گیم والے، کارٹون والے، موبائل کے عاشق اور دیوانے، یہ نہیں ہو سکتا. موبائل کی بدمستیاں ہو یا کچھ بھی ہو، تکرار کے لیے یکسوئی، مطالعے کے لیے یکسوئی، استاد جی کا سبق دھیان سے سننا یکسوئی. موبائل میں یکسوئی کہاں ہے جناب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع ہو جائے جسے میں لے آیا ہوں، جسے میں لے کر آیا ہوں. اللہ اللہ. حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اسے مضبوطی سے اپنے دانتوں سے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اسے مضبوطی سے اپنے دانتوں سے تھامے رکھنا اور دین میں نئے معاملات سے بچنا. بس بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. جناب مشکات شریف صفحہ 176 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بگڑنے اور فساد کے وقت جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں شہید سے مراد وہ شہید ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ہوگا. میں کتاب کا نام لکھنا بھول گیا میں، جب اپنی طرح جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا منیر الوی صاحب دامت برکاتہم، وہاں سے میں نے لیا یہ، جس کئی بزرگوں نے، بڑے مفتی صاحبان نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا بہت مبارک کتاب ہے. اور بھی الفاظات ہیں جناب. جو حدیث پاک میں شہید سے مراد وہ شہید ہے جو دین کے سر بلندی کے لیے کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ہوگا. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کے لیے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے بیٹے. اس سے پہلے حضرت کی ایک بات عرض کر لوں. حضرت کی تو بات کیا ہے بھائی، دین کی بات ہے. فرمایا مشکات کی شرح برقات میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی تشریح کی ہیں. اس میں ایک نام ہے شکور آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو تھوڑے پر زیادہ دے دے. اور مرکات کے اندر وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے میرے بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا حاسبنی ربی، میرے رب نے حساب کتاب لیا اور میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا. فوقت فیا سرہ، ایک تھیلی آ کے دم سے گری، فتقولت، بڑھ گیا، پلڑا بھاری ہو گیا. فغفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. میں نے رب سے پوچھا اللہ تعالیٰ سے ما ھذا یا ربی، اے رب اس میں کیا ہے یہ تھیلی کے اندر؟ جواب سنا ھذا کف تراب القیتہ علی قبری مسلم، اس تھیلی میں وہ مٹی ہے تیری جو تو نے اخلاص کے ساتھ میت قبر میں ڈالی تھی، ہم نے وہ قبول کی ہے. شیخ العرب والعجم فرماتے تھے دوستو غور کرو، جو اللہ اخلاص کی مٹی کو قبول کرتا ہے تو سنت کی اتباع کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نقل کرتے ہیں ان کی جو دور ہیں. یہ کیسا عاشق ہے؟ جب سر پر سنت نہیں تو دماغ میں سنت کہاں؟ جب دماغ میں سنت نہیں تو دل میں سنت کہاں؟ اور جب دل دماغ میں سنت نہیں تو عمل کہاں؟ سیڑھی اترتے ہوئے صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیا، سیڑھی چڑھتے ہوئے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا. اب جیسے ہم سندھ بلوچ جاتے ہیں نا تو چڑھائی آتی ہے، ایک بار اللہ اکبر، آتے ہیں تو ڈھلان آتی ہے سبحان اللہ، لفٹ اوپر جا رہی ہے اللہ اکبر، نیچے آ رہی ہے سبحان اللہ، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اللہ اکبر، لینڈنگ پوزیشن میں سبحان اللہ، پل پر جا رہے ہیں اللہ اکبر، پل کے نیچے جا رہے ہیں سبحان اللہ. کتنی دیر لگی؟ ابھی جیسے مسجد میں ہم داخل ہوئے، سامنے ہی تو لکھی ہوئی ہے 5 سنتیں، تو ہم نے پڑھی، بس اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. جو بے عمل ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے، عمل والے ان کو دیکھنا ہے. ابھی ہمارا عمل نہیں ہوگا. جیسے بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے، بیان کرتے ہوئے ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے رو پڑے. منا مزدلفہ عرفات میں جالی مبارک اور خانہ کعبہ اور صفا مروہ میں روئے جا رہے ہیں، رقیق القلب ہیں یہ لوگ. لیکن گناہ چھوڑیں گے تو فائدہ بڑھے گا نا. اسی طرح نماز تراویحوں میں کسی کے سسکیاں نکل جاتی ہیں، مبارک ہے. رمضان کے بعد کیا حالات ہوئے؟ قرآن شریف کو ہاتھ لگایا، جو اصلاح کراتے ہیں پکی ان سے آدمی پوچھ لیتا ہے کہ چھٹیاں کیسے گزری، ان سے جو پکے. ابھی اتنے لوگ گاؤں سے آئے، میں نے کتنے سے پوچھا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے خود لکھ کر دیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، خود لکھ کر دیا. کچھ ایسے ہیں جن سے میں نے پوچھا چھٹیاں کیسے گزری، ابھی بتاتے ہیں.
جمعہ نماز تک نہیں پڑھی، یا مسبوق ہوئے، یا سلام پھیر لیا امام صاحب نے، خطبہ ہی نہیں سنا. اب جو ان کو دیکھیں گے کہیں گے بھائی پھر ہم تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اور نقل کا عادی ہو کر پھر کفار کی نقل کرے گا، اور جو جس قوم کی نقل کرے گا حدیث پاک ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. دوسری حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تیسری حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. ماں باپ سے بدتمیزی، اللہ رحم فرمائے. حضرت یہ جو اور شہیدوں کے ثواب کے بارے میں حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات تحریر فرمائی. کیونکہ شہید حقیقی جو کفار کے مقابلے میں لڑ کر شہید ہو، زخم کی تکلیف ایک بار اٹھانی ہوتی ہے، اس واسطے وہ ایک شہید کا ثواب پاتا ہے. اور یہ شخص جو ایسے زمانے میں ہو جس میں کفار اور فساق کا غلبہ ہو رہا ہے، سنت نبوی پر چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے تان اور تشنی کے زخم سے ہر دم اس کا آپریشن ہوتا رہتا ہے، جسمانی اور روحانی غرنج میں گرفتار رہتا ہے، اس لیے اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور ہمیشہ مومنین نے مفسدین اور بے دینوں کے ہاتھ سے اسی طرح کی تکلیف پائی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اختلاف کے زمانے میں سنت کو جس شخص نے مضبوطی سے پکڑا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے لی. اب اس کے اور بہت سارے میں نے بتایا نا، اور بھی بہت ساری ہے اس میں روزانہ بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور بھی بزرگوں کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام خوبیوں کی جڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں اتباع ہے. جناب ہر ایک عمل کریں کی فکر کریں. فتاوی رحیمیہ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 196 پر کہ بزرگان دین کا تجربہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے. جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا تجربہ ہے جو ہمارے سلسلے میں داخل ہوگا فاقہ نہیں ہوگا. اور جو تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے یہ عمل. تو فرمایا کہ نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے. نمبر 3 رزق میں وسعت اور برکت عطا کرے گے اللہ تعالیٰ. دین میں پختگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اب میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب علم آخرت کی پہچان ایک ہے ام الامراض، جس میں پہلے نمبر پر تکبر کے بارے میں فرمایا کہ تکبر کیوں آتا ہے اہل علم اور بیان کرنے کے دل میں، تکبر کیوں ان کے دل میں آتا ہے. دوسرے نمبر پر بد نظری، جس میں حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کس طرح 1 سال سور چرانے پڑے اور پھر اللہ نے جذب فرمایا، ایمان آ گیا. اور تیسرے نمبر پر قاری صاحبان کو نصیحت ہے 2-2 ڈھائی گھنٹے رات کو جاگنے والوں، لمبی سانس کھینچ کے واہ واہ والے، آگے کیا معاملات، وہ بھی موقع نہیں. ابھی علم آخرت کی پہچان کے بارے میں مختصر میں نے جمع کیا ہے. حضرت حاتم قسم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا حاتم تم 33 برس سے میرے ساتھ ہو، تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ 33 برس میرے ساتھ ہو، تم نے کیا سیکھا؟ حاتم نے رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضرت 8 مسئلے سیکھے 33 سال میں. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی. اچھا یہ بتلاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتلاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے. قبر میں مال نہیں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت انوارات قرآن پاک کے جس سے میرا تعلق ہے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں اپنے تراویحیں کتنے دن کی سنائی؟ 10 دن 12 دن 15 دن 18 دن، چلو 23 دن. بھائی اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا؟ کیسے عاشق ہو، کیسے دیوانے ہو بھائی عاشق کیسے ہو؟ کلام پاک. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے چاہے جدہ ہو چاہے ریاض ہو، خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، میں ریاض کی بات کر رہا ہوں، دبئی کی بات کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں گھڑی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، 1 منٹ باقی ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2 منٹ باقی ہے، جدہ میں نے دیکھا ہے یہ.
ریاض میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بچہ ہو یا بڑا ہو، قرآن پاک تو عربی تو ان کی مادری زبان ہے، قرآن پاک لے کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں اپنے دل سے پوچھوں کہ رمضان شریف میں نے قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد میں نے آدھا بھی پڑھا، حالانکہ حافظ قرآن کے لیے سب بزرگ فرماتے 3 پارے روزانہ، ورنہ 2 پارے۔ زبردستی تقویٰ نہیں آ سکتا، یہ تو دل کی آواز ہے، اللہ کی دوستی، اللہ کو ناراض نہ کرنا، ایک سانس ناراض نہ کرنا۔ گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی، اے میرے بھائی 100 میں سے اگر میں نے 99 گناہ چھوڑ دیے ہیں، ایک گناہ میں مبتلا ہوں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری ذات خود دوزخ ہوگی۔ کیا چیز کا بیان کر رہا ہوں میں؟ گندی مذاق کرنے میں آگے آگے، گندی مذاق کروانے کے لیے آگے آگے، اور چہرہ میرا باجزید بستامی جیسا، کام میرے ننگے یزید جیسے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں چاہیے، ضرور ڈائریکٹ بات نہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب ماں باپ کیا ماریں گے بیچارے، دل میں نیک والدین سسکیاں لے کر خاموش ہو جائیں گے، استاذ بیچارے خاموش۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میرے چشم تر نہیں، میرے ماں باپ میرے لیے رو رہے ہیں، میرے استاذ میرے لیے رو رہے ہیں، جس کا شیخ ہے میرے لیے رو رہے ہیں، نانا دادا رو رہے ہیں، کہ یہ نام کتنا اونچا ہے ان کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین، اور کام کیا ہے؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگایا۔ یہ تو آج عظمت قرآن پاک کے بارے میں جو حضرت شاہ ابراہیم صاحب کے ملفوظ بیان ہوئے تھے، قرآن پاک کے مٹی ہٹائی، قرآن پاک پہ جو لگی ہوئی ہے، صرف اس گیم اور اس کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جس چیز کا منع تو حضرت فرماتے تھے گھس کر تماشا دیکھیں کہ کیوں منع ہے۔ جناب، نمبر 1 میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے۔ نمبر 2 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کریں، اپنے آپ سے گندے مذاق کرنے کا شوق ہے عمل نہ کریں، 50 کلو کے تقاضے آئے 50 کلو عمل نہیں کیا، 50 کلو کا نور ملے گا۔ 50 اپنی زندگی کا مقصد سوچیں۔ حضرت میرے خیال میں آج ہی بتایا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بیان نہیں فرماتے تھے، ایک بار سب علماء کو جمع فرمایا، بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اے علماء کرام اپنے آپ کو پہچانیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا صدیق باندھا والے صاحب فرماتے تھے، اے شاگردوں، اے طلباء کرام، ابھی آپ اس ماحول میں ہو، اپنی اصلاح کرا لو گے، جب آپ اس ماحول سے نکل جائیں گے آپ مدرس ہوں گے، نگران، جو جملے مبارک میں بتا رہا ہوں، نگران اعلیٰ بنیں گے، شیخ الحدیث بنیں گے، تب آپ ڈانٹ برداشت نہیں کر سکیں گے اپنے شیخ کی۔ ابھی اصلاح کرا لو، اس ماحول میں آپ ہو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، 32 سال کے ماحول میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرائی۔ آپ میں سے کوئی 1 سال گزار چکا ہے، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، اب 5واں سال۔ ہر ایک اپنے سے کرے بھائی، ہر ایک اپنا معاملہ رکھے کہ میرا کیا معاملات کیا ہیں، زبان کے 20 گناہ کون سے میں اس سے بچاؤں، زبان کے 20 گناہ کون سے میں اس سے بچاؤں۔ اصل میں عمل والا معاملہ ہے۔ ایک بہت بڑا مدرسہ اس وقت لائیو میں ہے، وہ وہاں کے بڑے نے مجھے میسج کیا رات کو، سوات والا کی طرف نہیں اشارہ کر رہا ہوں، کسی نے اشارہ نہیں کر رہا، سوات کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جانتے ہیں ایسا نہیں ان کے دماغ میں ان کا نہ آ جائے۔ لکھا کہ ان چھٹیوں میں غیبت سر فہرست رہی، اللہ معاف فرمائے، فہرست رہی زبردست۔ عزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ مکتا چکتا بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی زید جو ہے نا اتنا نالا ہے کہ بھائی شراب پیتا ہے، یار دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے دے، اس کا مطلب میں ہدایت یافتہ ہوں۔ حضرت مجدد کی بات بتا رہا ہوں، زید جو ہے نا وہ اتنا غیبت کرتا ہے، اتنی فلمیں دیکھتا ہے، دعا کرو اللہ سے جذب فرمائے۔ فرمایا ابے نالائق، تو نے اس کے عیب تو کھول دیا اور تو بڑا مکتا چکتا بن رہا ہے، تو نے تو اس کے عیب کھولے، اس کی غیبت بھی کی، اس کا انتظار بھی نہیں کہ تمہارا واسطہ کیا، اگر توبہ کرتا ہے نہیں کرتا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ کس طرح اللہ نوازتے ہیں، معافی کے مضامین کیسے کیسے قرآن پاک حدیث میں آیت مبارکہ احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمایا دیکھو یہ سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ غیبت، اور دوسرے بھی ہاں واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہاں مجھے بھی یہی ڈاؤٹ ہے، فرمایا ڈاؤٹ کر کے ناک آؤٹ ہو جائے گا جناب، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سنیے حضرت حاتم کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں استاد سے، میں نے
اپنی نفس کی خواہشات سے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرا میں نے آپ سے مسئلہ سیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے۔ میں نے حضرت آپ سے سنا قرآن پاک ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی مجھے زیادہ پسند آئی میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی۔ ابھی تو 3 آپ مسکرا رہے ہیں، آگے بھی سنو بھائی، دعا کریں میں بھی تو عمل کروں نا۔ حضرت چوتھا آپ سے مسئلہ سیکھا، لوگ مال، عزت اور فخر کی چیزوں کے ذریعے سے اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، اور میں نے آپ سے آیت سنی سورہ حجرات کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 5، مفتی صاحب مست ہو رہے ہیں، مفتی فیض اللہ، یہ باتیں ہی ایسی ہے بھائی، باتیں ہی ایسی ہے نا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات بیان ہو رہے ہیں تو مفتی نعیم صاحب سے میں عرض کروں گا آج یہ 2 باتیں جو آپ فرما چکے ہیں یہ ضرور سنائیے گا، جس میں ایک چندے والی اور ایک میرے پاس لکھا ہوا ہے ایمان اور یہ روٹی والی بات، چاہے آج نہ چاہے کل، تاکہ ہم جو روٹی کا ادب نہیں کرتے اس کے بارے میں مفتی نعیم صاحب نے کیا ملفوظ پڑھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم لالچ میں زیادہ نکال لیتے ہیں، لالچ روٹی میں زیادہ لے لیتے ہیں، ٹکڑے پڑے رہتے ہیں، سالن بچا ہوا ہوتا ہے، تدبا کرام ہے، اور ادب ہی نہیں روٹی کا۔ اپنی اپنا عمل کرنا ہے بھائی، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں کو دیکھنا ہے نیکی والوں کی۔ حدیث پاک ہے دین میں مفہوم ہے اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے کم نعمت والوں کو دیکھو۔ ایک شخص کے 2-3 بیٹے، تینوں جو حافظ عالم، ایک بار مجھ سے کہنے لگے، پرانی بات ہے اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، کہ میں ایگزیبیشن میں گیا تھا ریاض میں، تو وہاں پر بڑی کمپنی ہے پاکستان کی مشہور، اس کے بیٹے کو ٹائی پینٹ شرٹ لگا ہوا انگریزوں سے بات کر رہا ہے، بڑے بڑے ڈیلنگ کر رہا ہے، تو ہمارے بیٹے ارے یار حافظ ہے عالم بن گئے اور 1-2 عالم بننے والے ہیں، لے بھائی اپنے بیٹے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور بعض لوگ دین پر چلنے والے وہ دوسروں کے پینٹ شرٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، چست شلوار قمیض پہننا بھی منع ہے، جو آج کل فیشن چلا ہے چست قمیض پہننا، سارا سطر نظر آ رہا ہے، اور یہ گھٹنا ہے نا، گھٹنے پہ ہاتھ لگائیں، اس کے نیچے ایک ہڈی ہے، یہاں تک کرتا ہونا چاہیے، ہمارا کرتا سمٹتا سمٹتا شلوار بن رہا ہے، متاثر ہو رہے ہیں دوسروں سے۔ ایک شخص نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ایک میرے دوست عالم ہیں اور جہاں کوئی مالدار کوئی آ جاتا ہے اسے مروب ہو جاتے ہیں، اور 1-2 مسئلے بھی ایسے بیان کر دیے، تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ مٹی کی سرائی ہوتی ہے نا، ابھی مٹی کی سرائی بنی ہے، تازہ مٹی ہے، پانی ڈالو، پانی بھی گیا سرائی بھی گئی، اگر یہی سرائی گرم گرم بھٹی میں چلی جائے اور لال ہو جائے، یہاں پانی نے سرائی کو متاثر کیا، وہاں سرائی پانی کو متاثر کر کے ٹھنڈا کر دے گا۔ انہوں نے اللہ والوں سے اپنی اصلاح نہیں کرائی، اس وجہ سے یہ مخلوق کے ساتھ بہہ گئے۔ اگر اللہ والے بن جائیں تو دوسرے بھی اللہ کی رحمت سے ان کی صحبت میں آنے والے وہ بھی ٹھنڈک پا جائیں گے اللہ کے پیار کی۔ 520 صفحات صحبت صالحین کے بارے میں، ہم نفلی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، بیان میں کہتے ہیں یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از لکھ سال اطاعت بیریا، عمل کے موقع پر اپنی نفلی عبادت اور فرض تقوی اس کی فکر نہیں، یہ رہ نہ جائے بھائی، گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ 5واں آپ سے میں نے مسئلہ سیکھا، لوگ ایک دوسرے پر طعن اور عیب جوئی کرتے ہیں اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا قرآن پاک آیت نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا۔ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے جناب۔ نمبر 6، تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی سے دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اس کو دشمنی سمجھتے رہو۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا، شیطان کو، اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی جناب۔ نمبر 7، اکثر مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، دوسرے کے سامنے ذلیل ہوتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہیں۔ میں نے آپ سے قرآن پاک کی آیت سنی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔
میں بھی انہی میں سے ہوں، بس میں نے اپنے اوقات کو ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ نمبر 8، سارے مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ تجارت، دستکاری، بدن کی صحت اور قوت یا کسی ایسی خاص چیز پر ہے جو ان کی طرح خود بھی مخلوق ہے۔ یہ جو فارم جو ہم پڑھتے ہیں نا داخلے کا، اگر اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ کرا لی جائے، یہیں سے کرا لی جائے اور اس کو ہر کچھ دن کا پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہوگا اصلی تعلیم کے لیے چھٹی نہیں ملے گی۔ اب اس وقت جو ہے نا وہ آ کے بات کرنا، یا بال یا لباس کے بارے میں سب ہے، ٹخنے کے بارے میں بھی ہے، تو سبق تازہ رہے گا۔ ایک فوٹو اسٹیٹ یہاں منع نہیں کریں گے، کتنے طلباء ہوں گے؟ 100 ہوں گے، اس سے فائدہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی، سبق تازہ ہوتا رہے گا۔ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ تجارت، دستکاری، بدن کی صحت و قوت یا کسی ایسی خاص چیز پر ہے جو ان کی طرح خود بھی مخلوق ہے۔ اور آپ سے میں نے سنا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن پاک کی آیت سورہ طلاق۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں حق تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے، سارے قرآن پاک کے علوم اسی میں ہیں، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور جا کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب بتایا نا، اتنے ساتھی آتے ہیں، اتنی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو اس میں 2-3 ساتھیوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ بخاری ملنے کے بعد MA کی ڈگری ملے گی، اس کے بعد میں BEd کر لوں گا، ہیڈ ماسٹر بن جاؤں گا۔ تو انما الاعمال بالنیات میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کی وعیدیں کیا ہے؟ باقی دنیا تو خود کتے کی دم کی طرح پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا قرآن پاک میں، سورہ طلاق میں، کہ متقی کو اللہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آخری 1-2 بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال عرض کر لیتا ہوں کہ حضرت مجدد نے فرمایا کہ ایک سایہ ہے پرندے کا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ساری زندگی غرق ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا آپ پرندے کو پکڑ لو نا، سایہ تو خود مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق لگ جائے، تقویٰ ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ساری مشکلات سے اللہ ایگزٹ عطا فرمائیں گے۔ دوسری مثال دی کہ ایک بڑھیا ہے 100 سال کی، جس کو دیکھ کے قے ہو جائے، اس کو لال کپڑے پہنے ہوئے اور بڑے چکا چند ہو رہی ہے اور اسے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب دیکھا تو بڑھیا کھسٹ نکلی، کہ دنیا میں یہی چمک دمک ہے، یہی علم اس چمک دمک کا ہاتھ ختم کرائے گا۔ اور ابھی ایک بات اور ہے کہ اللہ نے عالم کیوں بنانے کے لیے اس کو چنا، وہ پھر تفصیل ہے اس کے اندر، معرفت کے لیے، عمل کے لیے، تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے اور اس نمونے کو دیکھ کر دوسرے دین کی طرف آگے بڑھیں، نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین، اساتذہ کا قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس لیے اللہ نے چنا ہے، اس لیے اللہ نے نہیں چنا کہ علم ہوتے ہوئے بھی عمل نہ کریں ہم، اللہ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ گوبر کا ڈھیر ہے اور اس پر بارش آئی تو سبزہ آ گیا، چارپائی لے کر بیٹھے اس پر اور دستے دستے گوبر کے اندر دھس گئے۔ دنیا ایسے ہی چمک دمک والی ہے، رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، مجھ سمیت ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں والدین، اساتذہ کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ غیبت، بہتان، بدگمانی، آڑ دلانا، طنز کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، طنز کرنا، اے اللہ جتنے یہ گناہ ہیں اپنی رحمت سے ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنی نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی نیت کو آپ کی رضا کے لیے صحیح کرتا ہے، آپ کی غیب سے مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں جو آپ کے پیارے ہیں ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو آپ سے دور ہیں ہم ان کو حقیر نہ سمجھیں لیکن ان سے دوستی ہم نہیں کریں گے، اور جو دنیا میں ہم سے کم نعمت والے کو اس کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور موجودہ نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھانے پر ہم بیٹھے تھے تو مفتی نعیم صاحب، ہم الحمدللہ دین کی بات ہوتی ہے، کہ ابھی ہنسی کی بات بھی منع نہیں ہے، تو بات اس پر شروع ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا۔ تو مفتی نعیم صاحب کی بات میں الحمدللہ پھر جو بھی بات ہوتی ہے میں آگے بتا بھی دیتا ہوں۔ فرمایا جب ہم یہ شکر ادا کریں گے نا، شکر ادا کریں گے تو یہ شکر ادا کرنے کی دولت کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے۔ ہمارا ذاتی صفت تو نہیں ہے نا، موجودہ نعمت ایک ایک کو گن بھی نہیں سکتا کوئی۔ حضرت نے بتایا، فرمایا تھا 5 منٹ 3 منٹ اللہ کے احسانات یاد کر کے شکر ادا کر کے کہو اللہ آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ شکر ہم نے ادا کیا نا، یہ بھی اللہ کے توفیق سے ہوا، اس کا بھی شکر ادا کرنا ہوگا نا۔ بھئی یہ نعمت ملی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہوگا نا۔ جب شکر ادا کیا پھر شکر ادا کرنا ہوگا۔ آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ مجھے ہم سب کو عافیت والی حیات نصیب فرمائے۔ میں صرف اپنے اس مسجد کے دعا نہیں کرتا، ساری دنیا کی مسجدوں کو اللہ اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ جتنے ہمارے اہل حق کے مدرسے ہیں، علماء ربانین وہاں سے پیدا فرما۔ باقی جس طرح اپنی اولاد ہے روحانی جسمانی، اس طرح اپنے مدرسہ بھی اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اللہ یہاں سے بھی بڑے بڑے علماء ربانین پیدا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے اللہ اتنا کر دے کہ آپ کو خوش کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو متوسطہ کے آئے ہیں ساتھی، اولا میں جو داخلہ لیے ہیں، پرانے تو ہیں ہی، کبھی آپس میں لڑنا نہیں، کبھی آپس میں لڑنا نہیں۔ استاذ کو بتا دیں، استاذ نہیں ہے نگراں کو بتا دیں، جو طریقہ ہے ان کو بتا دیں، انتقام نہیں لینا ورنہ دونوں کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے جو زیادتی کرے برداشت کر لو، فوراً بتا دو، بتا بھی فوراً دو آپ، تاکہ آپ کو غم نہ ہو کہ بھئی ہماری بات کسی نے سنی نہیں۔ آپس میں الجھنا، آپس میں ایسے جملے کہنا جس کو تکلیف ہو، یہ جس طرح مرض ہوتا ہے کہ یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، اس کے بولنے میں لکنت ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہوٹل میں حضرت تھے، ایک عالم سے حضرت بہت محبت فرماتے تھے، اور کبھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی بیان کے لیے کھڑے ہو جاؤ آپ۔ اے سی میں پسینے آنے لگے۔ ایک عالم سے حضرت والا اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس نے کہا حضرت میں تقریر کر لوں؟ اس پر جو حضرت نے ڈانٹا ہے ان کو، یہ مت سوچو کہ میں چمکوں، یہ سوچو کہ اللہ کا دین چمکے۔ تمہارا بھائی بیان نہیں کر سکتا، دعا کرنے کی بجائے تم کھڑے ہو جاتے ہو میں بیان کروں۔ یہ اگر کوئی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا، اگر تکرار صحیح نہیں، ہٹو یار تم نے دماغ خراب کر دیا، تمہیں تکرار تو آتا ہی نہیں ہے، ہر بات پاگلوں کی طرح پوچھتے ہو، خوش ہو جاؤ کہ آپ کا صدقہ جاریہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، آپس میں ایسے ٹھی 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 کر کے مستیاں کرنا۔ ایک کمبھار ہوتا ہے نا، مینوفیکچرر، مٹی کا برتن بناتا ہے، تو کمبھار نے برتن بٹا دے، ہاتھ ایسے ہو گیا، لوٹا ٹیڑھا ہو گیا، اور اس کو بھٹی میں ڈال دیا، لال ہو گیا۔ اب معرومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ باقی لوٹے مذاق اڑانے لگے، ٹیڑھا، موٹا، کالا۔ عورتوں میں یہ مرض ہے، مردوں میں بھی ہے، نوجوانوں میں بھی ہے، تن سے دیکھنا اور آپس میں کہنا یہ اتنا کھا گیا وہ کھا گیا، اللہ کا پیار نہیں ملے گا۔ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تم لوٹے پر نہیں ہنس رہے ہو، مینوفیکچرر جو کمار نے لوٹا بنا اس پہ ہنس رہے ہو۔ اللہ نے کیا معاملات رکھے ہیں، کسی میں لکنت ہے، کوئی کمزور ہے، تو آپ دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائے۔ یہ دعا آپ کے لیے بھی ہو جائے گی خود بخود۔ لیکن اس پہ ہنسنا، مذاق اڑانا، گروپ بازی کرنا، یہ اس پر نہیں ہنس رہا، اللہ پر ہنس رہا ہے۔ اللہ نے وہ اس کے اندر رکھا ہے۔ جیسے مفتی نعیم صاحب بتا رہے تھے، نابینا آئے تھے جو ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں وہاں پر پڑھنے کے لیے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ آپ کی تو آنکھیں بھی پاک، دل بھی پاک، آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا تو دل بھی گندا نہیں ہوگا۔ تو ماشاءاللہ کیا معاملہ۔ پھر فرمایا کہ کوئی نعمت اللہ کسی سے اگر لیتے ہیں تو اس کے بجائے دنیا میں ہی اس کو پتہ نہیں کتنا دیتے ہیں، آخرت کا معاملہ الگ۔ جو ہنستا ہے کسی پر اپنے اوپر ہنستا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہنس رہا ہے،
کہ یہ اس کے اندر صلاحیت اتنی نہیں ہے، تو آپ اپنی صلاحیت میں تکبر بھی کر رہے ہو، آپ اکڑ بھی کر رہے ہو. علاج کبر کے 5 صفحات حضرت مجدد کی نصیحت کے پڑھ لیں، تکبر انشاءاللہ قریب بھی نہیں آئے گا اللہ کی رحمت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.